بسم الله الرحمن الرحيم صلاة بعد توجہ ہے، بات شروع کر رہی ہوں۔ سورہ قاف دی ایک آیت پیش نظر ہے میرے۔ ذات واجب نے، خدائے مطلق نے، معبود لم یزل نے امت کو نہیں اپنے مقاصد دے ترجمان کو حکم دیتے وَاسْتَمِعْ یوم یناد المناد من مکان قریب یوم یسمعون الصیحۃ بالحق ذالک یوم الخروج۔ گھبرائے تو نہیں بیٹھے؟ وَاسْتَمِعْ ایک لفظ آندے اسما، ان کا معنی ہے سن۔ ایک لفظ ہے استمع، ان کا معنی ہے غور نال سن۔ تو اللہ حسنین دے نانے کو پیا دے وَاسْتَمِعْ غور نال سن یوم یناد المناد من مکان قریب، جدہ ایک حقل دیوان والا حقل دور ترے سی، ہر بندہ سمجھ سی میرے قریب تو حقل آئیے۔ سمجھ گئے ہو؟ آواز ندا دور تو آسی، لیکن سونا نالے سمجھ سن قریب تو آئیے۔ یوم یسمعون الصیحۃ بالحق، اون دہاڑے حق دے نال حقل سن سن۔ ذالک یوم الخروج، وہ تو خروج دا دہاڑا ہے، وہ تو ظہور دا دہاڑا ہے۔ ہاں میرے خیال ہے آکھن دی لوڑ ہی نہیں، تفسیر دی ضرورت نہیں، سمجھ گئے ہو سو سارے جو کیا آکھنا چاہندے اللہ۔ جدہ تیرے 12ویں امام کعبے دی چھت تے کھڑ کے حقل دیونی ہے، شرق تو غرب، شمال تو جنوب، ذرے تو عرش، سراکن سریا تک ساری خدائیچ ہر زی روح ایویں سمجھ سی جو قائم میڈے پاسے نال کھڑے۔ پلے پوندی بھی یہ گل؟ پچھلے محلے آلے ہو ٹھیک بیٹھے ہو بابا؟ ہاں اے اللہ اکبر۔ ایک عالم ربانی دا جملہ ہے، آ گئے سامنے اتفاقاً سنائی جلداں۔ اپنے عرفان دے چشمے نال ڈٹھے علی دے بچڑے کو کعبے دی چھت تے، ان کو کیویں نظر آئے تے کیا نظر آئے اے دیکھنے۔ او فرمیندن بقیت اللہ الباقی یتلالع کالبدر وَبِلَالُ الْبَوْرِي يُعَزِّنُ فَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ يَسْمَعُهُ أَهْلُ الْبَرِّ وَالْبَحْرِ۔ اور دے اللہ دا او بقیہ جڑا باقی رہنے ایویں کھڑا چمکدا اسی کعبے دی چھت تے جیویں چوڑی دا چن۔ میں کو نہیں پتا میاں صاحب جون کیڑا ونگار آلے تے کیڑا حقیقت دے موتی چھوڑنا ہے، جڑا کوئی جوہر حاصل کرنا ہے اس سر جیسی میری آنکھ جاگ پیسی۔ اگو فرمائندن وَبِلَالُ الْبَارِي يُعَزِّنُ فَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ، اور دن بیت اللہ دی چھت تے باری نہ ہے اللہ دا۔ آدھے ہو نا باری تعالیٰ نے فرمائے، یعنی باری نہ اللہ دا ہے، اور اے ذہن چ رکھنے۔ وَبِلَالُ الْبَارِي يُعَزِّنُ فَوْقَ بَيْتِ اللَّهِ، اور دن اللہ دے گھر دی چھت تے اذان اون دیونی ہے جڑا اللہ دا بلال ہے۔
پلے بھئی گل ایک بلال ہے محمد مصطفیٰ دا ان دا نا ہی بلال ہے تے میرے زمانے دا امام بلال باری دا اللہ دا جڑا مخلوق دا بلال ہے جڑا نبی دا بلال ہے چاہے تو سے چڑھ دے چاہے تو رک ویندے یہ تو ہے جڑا نبوت دا بلال ہے تو میرا امام اللہ دا بلال ہے ان دی قوت اقتدار کیا ہونی چاہیے ان دے اختیار کیا وقت یاد نہیں ماما تھکے بیٹھے ہو موسیٰ کو پالے فرعون جان دے ہو نا ہاں پرورش آسیہ کی تھی ہے لیکن قصر فرعون اچ پلے ایک جانے فرعون ڈٹھے بڑا پیارا بچہ ہے بڑا خوبصورت ہے بڑا صاحب جمال ہے ذرا میں کو دے ہاں فرعون ہتھاں تے چاہے تے فرعون دی ڈاڑھی اچ جواہرات لگے ہوئے ہن والا اچ جڑوائے ہوئے ہس موسیٰ ہتھ پائے اور فرعون اپنے پاسے چکیں دے نبی دی مٹھے چھٹے کی میں جلے زیادہ زور لائس وال موتیاں سمیت موسیٰ دے ہاتھ شور پاریتس ادھے ہاضا ہوا اے اوہو بالے جائے میری حکومت دے تختہ الٹنے گھناؤ جلاد میں کو قتل کروینا آسے آتی ہے بندے دا پتر بان بچہ ہے جواہرات چمکدار ہن انہاں دی چمکے چ ہاتھ پائس اور دے پہلی گال تو یہ ہاتھ بال دا نہیں جو تو سن ٹھیک ہو بابا ایمان لے آلے اور یہ پہلی بات ہے ہاتھ بچے دا نہیں میں تو یہ طاقت کہیں جوانے جو نہیں ڈٹھی ہے اوہو کہ نہیں بچہ ہا موتیاں تے جواہرات دی چمک دی وجہ تو ہاتھ پائس اور میں دیکھنے کون کیڑے پانی چھے ادھے اچھا ہنے تجربہ کرے نا نوکر کو آکے سے ایک انگاریاں دا تھال بھارا ایک جواہر دا تھال وکھے انگارے چی چمک جواہر تو زیادہ ہے یہ ہاتھ مرین دے موتیاں تے تو بات او ہوئے یہ ہاتھ گیا انگارے تے تو سمجھ ویسا جو بال ہا چمکتے ہاتھ مارس بس ڈوہیں تھالین دیکھنا میں دوئے موسیٰ میاں سجاد ہاتھ ودھائے جو میں موتی چاواں آواز قدرت ہے موتی نہیں چاونے خوزل جزواتا وزے فی کا انگارا چا چھڑا چائی نا منہ ہچپا ہاں کرسی میں چھوڑی واسطے جو جڑے این کی تھی بیٹھن نا او میں کرسی دنان پہ ڈس دے ہون ہر چہرہ میری نظر دی ہدف ہے اللہ کہا دے خزل جزواتا وزے فی کا انگارا چا چھڑا چاہ نہیں منہ ہچ پا حکم خدا ہے انگارا چاہیس تلی سڑیے منہ ہچ پائیس زبان سڑیے اور دیکھنے زمین تباہ کہ میاں صاحب 14 کو سوچنا تے بھونک چھوڑنا آسان ہے
میں نے دیکھی موسیٰ سوال کی تھے پالنے والے چلو انگارہ چوائی ایک گل تو سمجھش آ گئی ہے بے گناہ میری زبان کیوں سڑوائی میری زبان یہ وجہ پوری زندگی موسیٰ دی زبان لکنت آئی چچرا بلیندا ہا آواز خدا تھا یا موسیٰ گھبرانا میرے محبوب محمد دا ایک بانگا ہو سی ایک مؤذن ہو سی جہندہ نام بلال ہو سی ان دی زبان لکنت ہو سی لوگوں کو تانے دے سن تیری زبان سڑوا کے لکنت پا کے زمانے کو دسم اگر چچرا نبی ہو سکتے چچرا مؤذن کیوں نہیں ہو سکتا اگر نبوت دی زبان جو لکنت ہو سکتی ہے تو مؤذن دی زبان کیوں نہیں تو ہن میں آکھا نا میاں صاحب میں کو حق کے جنہاں دے نوکران دا صدقہ نبی ہومن میں آگ چھوڑے تھے اکثر سرنج رب گئی اے موسیٰ جی نبی محمد مصطفیٰ دے نوکر تو صدقہ تھے نا اللہ اکبر تے میرا 12واں امام ہے اللہ دا بلال اے میاں مدر محمد دا بلال ہے تے قائم اللہ دا بلال ہے این دے واسطے صدقہ کیڑی شائع ہوئے ایک اشارہ و لاکھ نبی آلے کام میری ریت کرنن اللہ آلے کام میں کرنن نوح کنو تیرے رسول تک کیا کیوں نوح کنو تیرے رسول تک میاں صاحب ہر نبی تھے امت سوال کر دیا یہ تم اللہ دے نبی ہیں فرشتہ ساکو کیوں نہیں نظر دا اللہ دا فرشتہ ساکو آکھے چاہے نبی وال جو منوا تے ہر کہیں کو نبیاں یہ جواب دیتے یہ تساں فرشتے کو دیکھ سکتے ہو وہ ہاں میں دیاون دی لوڑ کیڑی آئی چشم بشر کو فرشتہ نظر نہیں آ سکتا ٹرک بھر دیواں کتاباں دا ہاں ایسا چھواں امام طرف فرمیدا پے ایسا قوم قائمنا یامر اللہ الملائکۃ بالسلام علی المؤمنین والجلوس فی مجالسہم وَإِذَا أَرَادَ مِنْهُمْ وَاحِدٌ حَاجَةً أَرْسَلَ الْقَائِمُ مِنْ بَعْضِ الْمَلَائِكَةِ فَيَحْمِلُهُ إِلَيْهِ فَيَقْضِي حَاجَتَهُ وَيَرُدَّهُ وَمِنْهُمْ مَنْ يَطِيرُ مَعَ الْمَلَائِكَةِ وَمِنْهُمْ مَنْ يَمْشِي مَعَ الْمَلَائِكَةِ مَشْيًا وَمِنْهُمْ مَنْ يَسْبَقُ الْمَلَائِكَةَ وَمِنْهُمْ مَنْ يَتَحَاكَمُ الْمَلَائِكَةُ إِلَيْهِ وَمِنْهُمْ مَنْ يُسَيِّرُهُ الْقَائِمُ قَاضِيًا بَيْنَ مِائَةِ أَلْفٍ مِنَ الْمَلَائِكَةِ فرمائیں جدا سارا قائم ظہور کرے سی اللہ فرشتے کو حکم دے سی ہن ظاہر ہو جاؤ مومنہ تے سلامی کیتا کرو انہاں دی مجلس چ گئے کرو ہاں این پاسو نعرہ نہیں آندا خیر ہے محلے وانڈ کے نہ ماریا کرو کٹھے جمایا کرو اللہ کے آخری موسم میں جڑا ونجو مومنہ تے سلام ہی کیتا کرو تے انہاں دی مجالس وچ بیٹھے ہی کرو اذا کھانا اذا اراد منہم واحد حاجتا جدا کہیں مومن کو کوئی حاجت ہو سی ارسل القائم الیہ من بعض الملائکۃ فیحملہ الیہ
کہیں مومن دی کوئی حاجت ہے صدار شاہ قائم زمانہ کہیں فرشتے کو حکم دے سی ونج میرے اون حبدار کو پران تے چاوا لفظاً فیامل ہو لے فرشتہ پران تے چیسی فرشتہ میں ہر شے کو پران تے چاہ گن دے قرآن کو پوچھ دے ہیں جو فرشتہ کیڑی شے کو چاہندے کیڑی شے کو چاہ سکدے طبیعت جلدی ہوئے قرآن ہونے میں اس تے چاہیے جڑا طالوت دی حکومت دا اللہ دی طرفوں اعلان تھیا لوگ آکھیا دلیل کیا ہے جو کو اللہ بنائے قرآن پہ آتے اِنَّا آیَتَ مُلْكِهِ اَنْ يَعْتِيَكُمُ التَّابُوتُ فِيهِ سَكِينَةٌ مِّن رَبِّكُمْ وَبَقِيَّةٌ مِّمَّا تَرَكَ آلُ مُوسَىٰ وَآلُ هَارُونَ تَحْمِلُهُ الْمَلَائِكَةُ اللہ دے ان دے بادشاہ ہومن دی علامت ہے تواڈے کول اللہ دی طرفوں ایک تابوت آسی میں آنکھیں چاہ سرہ تو جملہ ٹپیا گئے قرآن دی آیت سورہ بقرہ این یاوتیکم التابوت اللہ دی طرفوں تارے کول تابوت آسی شیعہ سنیاؤ یہ تابوت بدعت ہوئے ہاں تا اللہ بنا کے بھیجیا سمجھ آدھی بھئی جو ارادے آیت ہے کہ اندے جو مسئلے 4 حل تھیندن ہاں گن دے ہوئے توارے کول تابوت آسی فیہ سکینۃ من ربکم اندے پروردگار دی طرف تسکین دا سامان ہے کیا بقیت مما ترک آل موسیٰ و آل ہارون اندے بقیہ تبرکات موسیٰ دی آل دے ہارون دی آل دے میں قرآن پڑھتا کھنا اللہ جانے کہندے سر تو ٹپتا پے تے کہندے دل تے لکھیندا پے تابوت بھیجیندا اللہ پے وی تبرکات کہندن موسیٰ دے نا موسیٰ دی آل دے ہارون دے نا ہارون دی آل دے معلوم ہو دے قرآن فیصلہ کیتے تابوت دا تعلق نبی نال نہیں ہوندا نبی دی آل نال ہوندے گھبراہتے نہیں بیٹھا نا بابا اندیچ آل ہارون دے تبرک آل موسیٰ دے تبرک تحملہ الملائکہ تے اللہ دے حکم ملائکہ چاہ کے آسن فرشتے چاہ کے آسن شیخ وین آلے ہو بہاول پر آلے ہو قائم پر حاصل پر آلے ہو جتھو آئے بیٹھے ہو سر چوائے میری آنکھیں جگ پوائے مسئلے ہونتے کیا حل تھے تابوت بناون اللہ دی سنت تابوت چاون فرشتیں دی سنت جی تابوت دا تعلق نبی دی آلنا تمہیں ایسا بگو پہ آتے اللہ ان فی ذالک لآیتن ان کنتم مومنین تو آدھے کیتے تابوت اچھ نشانی ہے اگر تسا مومن ہو جو گھبراتے نہیں میں تھکتے نہیں میں ان فرشتے کم از کم ان تابوت کو چاہتے جیسے نبیان دی آل دے تبرک ہوں یا میرا امام آکسی فرشتے کو مانج میرے فلانے حبدار کو چاہوا
معلوم ہوندے فرشتے دی نظر وچ مہدی دی ریت کم از کم تبرکات نبوت دے برابر ہے. اے موضوع میں صاحب تمہاری خاطر شروع کیتم. ہاں سرچ ایسا میں روڑے دے وائے لکھ دے وائے تھا. فرشتہ چاہ سی یقضی حاجتہ ثم یردہ قائم ان دی حاجت پوری کرے سی قائم پوری کرے سی وقت کو واپس کر رہے سی. میں روڑے تھا نہیں منہم من یمشی یتیر مال ملائکت. صادق آل محمد فرمائے سارا مہدی جنا ظہور کرے سی کچھ مومن فرشتے دے نال پرواز کرے سن. منہم من یمشی مال ملائکت مشین کریم بش کچھ فرشتے دے نال پیدل ٹر سن. منہم من یسبق الملائکہ کچھ فرشتے کنوی اگو پرواز کرے سن. نا 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 یقیناً یا سوچا نہیں بھے یا ہی میں سر توں پھسل گئی یہ گل. فرشتے کنو اگو پرواز معلوم ہو دے فرشتے کنو تیز پرواز ہو سی قائم در رعایا. میاں صاحب فرشتے دی پرواز کیا ہے؟ یوسف کو پھرا کھوے دھکا دیندن. اللہ دے ادرک یوسفا جبریل پکڑ یوسف کو روئے زمینی پھر گھندے ساری زمین دے کھوائیں جھاتی مار کے جا نامی سل ٹپدا پیاہا. جبریل ہتھاں تے جھل گی دے اے ہے فرشتے دی پرواز تے علی دے بچڑے دی ریت نے پرواز کرنے فرشتے تو اگوں اور جنہاں دی رعایا دی پرواز ملائکہ تو تیز ہے. علی کو نجفی چوامانج کتنی دیر لگ دی ہو سی. یعنی ریت فرشتے کا زیادہ تیز پرواز ہے. نجف چوکا پند ہے. ہاں ٹھیک بیٹھے ہو. ہاں یہ کہیں کہ لے داد تو یہ دیسن جڑے بیچارے اگو پھسے ہون کہیں کہ میں تو ساں ہاتھ چاہ چھڑائے. کچھ فرشتے دے اگو اڑ سن. وَمِنْهُمْ مَن يَتَحَاكَمُ إِلَيْهِ الْمَلَائِكَةُ کئی قائم دریایا جو ایسے لوگی ہو سن فرشتے انہاں کنو اپنے فیصلے کروے سن. وَمِنْهُمْ مَن يُسَيِّرُهُ العباس دے علم کو ضامن دے کے جملہ پہ پڑھتا ہوں. وَمِنْهُمْ مَن يُسَيِّرُهُ الْقَائِمُ قَاضِيًا بَيْنَ مِئَةِ أَلْفٍ مِّنَ الْمَلَائِكَةِ فرمائیں تے کئی مومن ایسے ہو سن ویلے جنہیں کو قائم زمانہ لکھ لکھ فرشتے تے حاکم بنے سی. نا ہون فرشتے دا کام کیا ہے میاں صاحبان؟ کوئی فرشتہ بدل چلیں دے, کوئی ہوا, کوئی دریا, کوئی رزق منڈیں دے, کوئی موت دیں دے. تے میرے مولا دی ریت حاکم فرشتے تھے. ول جڑا حاکم ہے نا اندے کول اختیار ہو سی نا اندہ رزق ودھا اندہ گھٹا. ہوا مغرب والے پاسے نہیں مشرق والے پاسے موڑ, بدل شمال نہیں جنوب موڑ. تو اے ریت ہے. العظمت اور اے صرف میاں صاحب اس زمانے دے امام دے بارے اے جملے اللہ کرے سی میرے سامنے سارے خریدار ہو سن. ہاں جملہ آدھا ضرور ہاں پتہ نہیں کہندے سر تو ڈب سی تے کیڑا خرید کرے سی. ہن سارے اندے جلال تے جمال دے مظہر. اللہ دیاں کچھ صفتاں جلالی, کئی صفتاں جمالی, سارے مظہر ہیں.
لیکن ون ڈے مثلا محمد مصطفیٰ اللہ دے جمال دا مظہر ہے، علی بادشاہ اللہ دے جلال دا مظہر ہے. سمجھ دے بیٹھے گل دی کوئی نا. حسن اللہ دے جلال دا مظہر ہے، حسین اللہ دے جمال دا مظہر ہے. لیکن اے جڑا تیرے زمانے دا امام ہے ہکو بھئی یک وقت ان دے جمال دا ہی مظہر ہے، بھئی یک وقت ان دے جلال دے مظہر ہے. میاں صاحب میرے امام غائب ہی واسطے ہے. اللہ کے مہدی پہلے غائب ہو جا، زمانہ سچیں دے جو اللہ ہے ہی صحیح تے دسدا کیوں نہیں؟ تو غائب ہو کے دس جی میں ہاں ہی صحیح. اللہ اکبر. جو جو میاں صاحب میرے امام دی غیبت کہیں دے ڈر تو نہیں. اللہ دے جلال کو ڈر کہندا، اللہ دی تلوار کو خوف کہندا. ہاں اچھا ٹردے ٹردے دسی جلا خود جنا دنیا تے آئے بچپن چی زمانے کو دسائس جو اساں خود نہ چاہوں سا کو کوئی انگل ہی نہیں لا سکدا. میرا خیال ہے تھک پہ ہو. اچھا دنیا تے آئے خبر تو پھیل گئی نا جو سرکار عسکری دا وارث آ گئے، لیکن مولا ہن سردا بچ ہاں اے علی بن ابراہیم بن محض یار قمی نا یاد رکھنا ہے. اے نوکر ہے سرکار دا. آدھے میری ڈیوٹی ہی آئی جو جدہ میں کو مولا عسکری حکم دیندہ ہا میں 12ویں سرکار کو چاہ آندہ ہم مولا دی خدمت گھن آندہ ہم. پیو پتر گالی کریں دے ہن، پیو نال پتر پتر نال پیو پیار کردہ ہا وقت مولا آدھے ان سردا بچ واپس پچا میں پچا آندہ ہم. آدھے ایک ریاڑی جو میں مولا دی خدمت آیا میں ڈٹھے معتمد عباسی دے کچھ سپاہی بیٹھن. ادن خلیفہ سلامی بھیجے تے شکایت کی تیس کیا بلغنا انک ترزق ولدن سا کو اطلاع ملی ہے جو اللہ تے کو پتر عطا کیتے تے اساں کنو چھپائی کھنے کیا اساں دشمن ہیں سا کوئی خوشیت شریک کر. اساں زیارت کرنا چاہتے ہیں تیرے پتر دی. علی بن ابراہیم بن محجارہ دے ادھے میرا دماغ الٹ گئے ہیں جو این ملون کو کی میں پتہ لگ گئے مولا دے ولی عہد دا وہ تو دشمن ہے سرکار کو قتل کراون دے در پہ ہے. ادھے سرکار عسکری مسکرا کے میری آنکھیں جک پائیے فرمیندن ایتنی بے حجت اللہ وانی اللہ دی حجت کو چاہوا. ادھے فتار لبی وطاش عقلی ادھے میری عقل پرواز کر گئی ہے میری سمجھ کم ہی نہیں کیتا یہ بولا ہے کیا پہ حدن. ادھے فکن تو اتعللو میں ایمیں بہانے نال بیا کام شروع کر دیتے. ادھے سرکار عسکری میں کو حقل مار کیا کہتا ہے سنیا نہیں میں تو کیا آکھے. ادھے جلے امام ڈانٹ کے آکھے میں گیا اگو مہدی انتظار چاہ فرمانے علی بن ابراہیم دیر کیوں لائیے. ادھے میں سرکار کو مونڈے دے جائے سرکار عسکری میں کو آکھے میرے بچڑے کو برقع پوا چہرے تے نقاب سٹ گھن وانی کو خلیفے دے دربار اچ. ادھے بس میں گھاری چوں پیر باہر کٹھے تنورت سامرہ بے طلعتہ الغرہ. ادھے پورے سامرے تے میں کو لگدا جی میں لکھاں سیج طلوع کر گئے ہوں ایڈا نور ایڈی تجلی امام دی
وَسَدَّ النَّاسُ الشَّوَارِعَ رِجَالًا وَنِسَاءً ادھے چھتاں تے مرد و زن، رستے تے مرد عورت، اتنے کہ لم اقدر علی المشی، میں ٹر نہ سکدا اگر خلیفے دے سپاہی نال نہ ہوئے نا تو میں دربار تک ونجن تو دور دی بات ہے پیر ہی نہ مچا سکدا، اور رستہ بنے دے گئے میں دربار اچ پہنچا اور سننا نہیں میرے دیکھی ادھے پہنچا سلام کی تم خلیفہ کو، میں کہ سرکار اپنے ولی عہد کو بھیجے، فَأَمَرَ السَّيَّافِينَ أَنِ اقْتُلُوهُ ادھے جلادوں کو حکم دیتس تلواری کٹھو یہ بچے کو قتل کر دو۔ تمہاری حیرت دی وجہ کیا ہے؟ تلواری کٹھو قتل کر دو۔ ادھے جتنے ہی جلاد کھڑے ہن فَلَمْ يَقْدِرُوا اَنْ يَسُلُّوا سُيُوفَهُمْ مِنَ الْأَغْمَادِ ادھے زور لیندن تلواری نیام تو باہر نہیں آندیا۔ جو سمجھ آلی بھی گل دی؟ ہاں ادھے وزیر کھڑا ہے نا خلیفے دا، او نیڑے آئے ادھے ہاذا من سحر بنی ہاشم، اے بنی ہاشم دا جادو ہے جڑا تلواری تے اثر کر گئے۔ وَإِنِّي أَظُنُّ أَنَّ السُّيُوفَ الَّتِي فِي خَزَانَةِ الْخَلِيفَةِ لَمْ يُوصَرْ فِي اثار، او جڑی تلواری تیرے خزانے چ پہنو تو پر رہن نا انہیں تے جادو نہ چلیا ہویا اسی، او منگوا ادھے خزانے والی تلواری ہیں او ہی نیام جو باہر نہیں آندیاں۔ ادھے خلیفے حکم نہیں تے ونجو بازار دکانہ تو چاکو چھریاں چاہو، ادھے چاکو کھل دے نہیں، چھریاں چل دیاں نہیں۔ ہاں علی بن ابراہیم آدھے سردار شاہ بیکو ہون تسلی تھی گئی ہے، ہمت ودھ گئی ہے، جو میرے سردار کو کچھ نہیں تھی منا۔ ادھے اچانک ملون مشورہ دیتے وزیر نے خلیفے کو، کیا ادھے چڑیا گھر چوں بکھے شیر سدوا۔ ڈر گئے ہو یا تھک گئے ہو؟ چڑیا گھر چوں بکھے شیر سدوا ادھے فوتیا بے سلاوستم من الاسود الزاوریت ادھے ترائے شیر آئیں جنہیں کو اونڈی ہاڑے خوراک ہی نہیں پئی، بکھ کنو گونجا مریں دے آئیں۔ ادھے ہون میں حیران ہاں سوچیں دا کھڑا جو کراں تا کیا کراں؟ ادھے فآمرن الخلیفتو ان علق السبی نحو الاسود، خلیفہ میں کو آکے سٹ بال کو شیران دے پاسے۔ ادھے میں دلچ قسم چاہیے لو کتے تو اربن اربن بھامے میں کو پرزے جو کر دے میں امام کو موڑے تو نہیں لہوڑا۔ ادھے فقارو بل حجتو فمہو بے اوزنی علقینی نحو الاسود، ادھے حجت میری کانتے منہ رکھ کے آکے ڈردہ کیوں پہیں سٹ شیران دے پاسے۔ گھبراہٹ تو نہیں تھی نا۔ ہن میاں صاحب جڑے اے لفظ ہیں ہن تائیں اگر میں نماز پڑھیے تو ہن اے رکو نے سجدے تے آ گیا چونکہ سجدہ معراج ہے نماز دی۔ ہاں تو میں ہن دیکھ ساں نمبر ریاتی نہ مل سی ڈنڈی نہ مرے ساں جتنے جاندے نمبر ہو سن او بس امام دا آکھنا ہا ادھے وقت میں کیڑی دیر کرنی آئی میں تو والی میں زور دا جھولا دے کے سٹے شیرہ دے پاسے فَتَصَاو بَقَتِلُ أُسُودُ وَأَخَذُوهُ فِي الْهَوَا وَوَضَعُوهُ عَلَى الْعَرْضِ بِلِيلٍ وَرِفْقٍ اور بس میں سٹے شیر اچھلن جیوے قرآن دا کاری جھن دے قرآن کو سین دے۔
پلے پئی یہ گل جی میں قرآن دا کاری جھندے ہوئے قرآن کو سنبھلیں دے شیران ایویں سنبھالے امام کو وَوَضَعُهُ عَلَى الْعَرْضِ بَلِينًا وَرِفْقًا آرام نال زمین تے رکھے نے. اور اللہ کرے اگلا فکرہ میاں صاحب ہر بندہ خرید کر سکے. راجعو بالقہقری وواقفو بین یدیہ کل عبید بین ید المولا. ادھے ایویں پچھلے پیرے ہٹ دے گئے تے امام دے سامنے ایویں سر جھکا کے کھڑ گئے جویں اللہ دے سامنے بندہ نماز کر دے. جویں کل عبید جویں بندہ نماز اللہ دے سامنے کھڑ دے ایویں کھڑن. دربار تے سناٹا ہے حیران اتھیندا کیا پے آدھے ناتقا منہم الاسد الکبیر جڑا انہیں جو وڈا شیر ہا انسانی لہجے فصیح عربی بولے. آدھے انی اشکو الیکا یبن رسول اللہ. رسول دا بچڑا میری ایک شکایت سن. ہاں شیر آدھے میری ایک شکایت سن. کیا آدھے اذا اتیا الینا بتہمۃ حاذان شعبان و انی کبیر حرم فاقلا من قبلی ولم یرایانی. مولا میں بڑھا ایڈو ہے شیر جوانن جڑے لے ساری غذا دیئے حالانکہ میں موالیاں اے موالین میڈا حق نہیں دے تھے میری رعایت نہیں کرن دے میں کنوں پہلے کھا ویندن اے رج ویندن میں بکھا رہندا. مولا فرمائندن جزاؤہما ان سیرہ مثلکا و سیرتا مثلہما. فرمائندن میڈی عدالت دا فیصلہ اے ہے آج تو بعد اے بڑھین تو جوانے. نا ایمان نال بے گھر ون کے سارے شیعہ سنی دوست چاہے ضرور جانور جان دن جو رزق کتھوں منگنے. ہاں جو انہوں نے نوکر کریں دن. ہاں حسین دا مقامی کنو بہت بلند ہے. ہکو فکر آہداں وقت آندھا پہ ہمیں اپنے مقصد والے پاسے. حسین دے مقام دا پتہ میں کو کم از کم این حدیث کنو لگے. ابو دردہ ایک صحابی ہے. ہاں اون رسول کو وانجا کے مولا حسین میرے ڈال کھیڑ دے میں جیتا ہی تا حسین کو میں کو چامڑا پوندے میں ہراں تائیں میں کو چامڑا پوندے ہیں جا یعنی 20 واری جو کھیڑ ہوئے تو میں کو 40 واری حسین چامڑا پوندے تے میں کو خار نہیں آندی
میں کو غصہ نہیں آندا، میں کو کاوڑ نہیں آندی۔ محمد تباد جواب دے وا یہ حسین سندا ہے، مسجد دروازے تے کھڑ کے 6 سال دا حسین مسکرا کے دیا ابا دردا ان کون علی ربی جسمن ہوا یحملنی، فرمایا تو کون ہے؟ میں دے اللہ دا بدن ہویا تا اوہی میں کچھ آویا۔ ہاں بس سمیٹ گئی ہے میری بات۔ چھویں امام فرمائے اذا قام قائمنا استخرج من ظہر الکوفۃ من ظہر الکعبۃ 27 رجلا 15 من قوم موسیٰ و7 من اصحاب الکہف ویوشع بن نون ومومن آل فرعون وسلمان الفارسی وابا دجان الانصاری ومولک الاشتر۔ دوسرا منٹ اللہ واسطے نہ تھکی، فرمایا جدا ساڈا قائم ظہور کرے سی ہن اے ذہن وچ رکھنے، نعرے مار مار پاگل تھی ویندی ہے شیعہ قوم جدا اساں اے پڑھتے ہیں جو علی کعبے دی دیوار پھاڑی تے وقت ظہور کیتا تے میرا 6واں امام پہ آدھے جدا ساڈا قائم ظہور کرے سی کعبے دی پچھلی دیوار کو پھاڑ کے اپنے 27 مجاہدوں دیوار چو برآمد کرے سی۔ کتنے مجاہد؟ 27 15 رجلا من قوم موسیٰ، 15 بندے قوم موسیٰ چوں، و7 من اصحاب الکہف، 7 اصحاب کہف، 15 تے 7، ویوشع بن نون، موسیٰ دا وسیع یوشع ان کیوں دیواری چکڑ سی، ومومن آل فرعون، آل فرعون دا مومن، وسلمان الفارسی وابا دجان الانصاری ومالک الاشتر۔ 27 تھی گئے جی آجا ہن یوشع بن نون نبی ہے اے لشکر چھے، اللہ کرے میں حق پہنچا سکاں تے اللہ کرے تو حق دا بار چاہی سکیں۔ یوشع بن نون نبی ہے، مولا دا لشکری ہے، عیسیٰ میاں صاحب نبی ہے، میرے امام دا لشکری ہے، الیاس نبی ہے، میرے امام دا لشکری ہے، ادریس نبی ہے، میرے امام دا لشکری ہے، خضر ولی ہے، میرے امام دا لشکری ہے، تے این لشکر دا علمدار عباس ہے۔ سمجھ گئے ہو؟ نبی لشکرین، عباس علمدار ہے، پرچمی دے سی زمانے دا امام عباس دے ہاتھ تے آکسی آ ہاتھ ملیں دا گئے نا جو میں کو لڑن کہیں نہیں دیتا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، العظمت للہ۔ اکسی آج کوئی پابندی نہیں، مار جتنے دشمن مارنے نہیں ہیں، کربلا آج تو نہیں لڑ سکیا، مکانیوں تلوار ہی کوئی نہیں کربلا آج عباس کول، ہک نیزہ
تحقیق نال کھڑا ہدا تے عالمانہ ضمانت نال. ہاں سجے کھبے ہوں دیکھنا چھوڑ دے. 7 محرم ہی اج ہی جڑی اکھ وضو نہیں کر سکتی امت قبر وچ عبادت نہیں کرنی. ابو خلیق کیا کہم ابو خلیق ایک شامی ملون دا نام ہے. ایک گرفتار تھی کہ مختار دے دربار چائے. مختار رو کے پوچھے کیڑا ظلم کیتا وی کربلا وچ؟ آدھے نہ میں لڑیاں نہ کوئی تیر مارم نہ تلوار, میری تے ڈیوٹی فوجاں دی تعداد لکھن تے آئی. مختار آدھے ہاں میں تو ظالم دی فوج اچنا. اچھا اے دساں کربلا جو رہے کہیں موقع تے کوئی رحم آئے؟ انہیں ذہن چ رکھی اے یزیدی سپاہی ہے تے تو مکانی ہے نا. توڑے دشمن دا سپاہی آئی مختار دے دربارے چی ڈھائی مار کے رومنا شروع کیتے. ادھے ایک موقع آئے میں کربلا چی ایویں ڈھائی ماری جی میں ہن پیا مرے نا. کیڑا؟ ادھے جڑے لے عباس میدان دو ونجنا چاہندا ہے نا تے حسین بھج کے عباس دی کمر چ باہیں چھپیندا. رو کے آدھا تو ٹر گیوں میری زینب کہندے پہرے دی آواز تے سمجھ. اللہ اکبر اللہ اکبر. جی العظمت للہ. جی جی حسین عباس دی کمر چ باہیں چپیندا. رو کے آدھے تو ٹر گیوں میری بہنی کہندے پہرے دی آواز تے سمسن. العظمت للہ. میں چھڑا تو کو دعا ہی دے سکتا جو جیڑی جیڑی اکھ انہاں مظلوماں دے غم وچ روندی ہے خدا کرے کہیں بے غم وچ نہ روے. میں تو کو اگے دسیا ہوئے اکبر دی شہادت پڑھو شام علی ہر عزادار کو دے دیے. جو کیڑا مکانی میرے اکبر کو کی میں بیٹھا رہوں دے. اے عباس دے علمن اغراق نہیں رنگ آمیزی نہیں کتاب دے فکرن جتھاں عباس دے مسائب پڑھو سکینہ پھپھی دی جھولی چھوڑ دیں دیئے. اللہ اکبر. اور تالی پہلی قطارے چاہ کے ایک مکانی کو دے دیئے. جو کیڑا عزادار میرے عباس کو کی میں بیٹھا رہوں دے. جی بابا جی جی پہلی صفحے جا کر دیئے ایک سے دی دے. ہن چکے حسین دی بچڑی میں کوئی دیکھ رہی ہے تو آدھے ہوتے حسین دی دے. ہاں میں اپنے حصے دا کم کریں نا تو اپنے حصے دا کریں. میں آکھے نا تلوار ہی کوئی نہیں عباس کول. حالانکہ جڑے لے تیار تھے اللہ کرے میں پڑھ سکساں تے اللہ بھا میں برداشتی کر گھن سے تیار جڑے لے تھے سر کنو پیران تائیں جتنے ہتھیار اون وقت ہن سارے جسم تے عباس لائن. زرائے جوشنے خودے مغفرے ترکشے ڈھاولے تیرے کماؤنے تلوارے حسین دے قدمہ تے ہتھ رکھس. مولا آخری سلام اجازت ونجا میدان اچ. حسین سیر کنو پیران تے ڈٹھے. اکبر دے بابے دل سوچے یہ ایویں ٹر گیا شامی تائی کو زین تو نہیں لہا سکتے 9 لاکھ تلوارہ تائی کو زین تو نہیں لہا سکتے. حسین اٹھے میں ہاتھی جوڑی کھنا سارے مومنہ دے سامنے موالیاں حبداراں دے سامنے یقیناً تیرا کلیجہ پھٹ سی. اللہ واسطے ہی عباس دے صدقے میں کو معاف کریں. حسین چادر چاہ کے مونڈے دے سٹیے فرمائندن عباس بڑی تیاری ہے مولا کیوں نہ ہوئے. جڑیاں زبانہ تیرے کو گستاخ بولین وہ زبانہ چھکڑیاں نہیں
جنہ تیرا پانی بند کیتے او سر گردنا تو لہاونے نہیں. اللہ واسطے میں نے فکریں سمجھی. حسین آدھے عباس میں نہیں رکیں دا، ہتھیار کم مومن بے گھن ون. ایک ترکش پاسے نال بدھی کھڑے نا، ایک کھبے پاسے ہی بد. میری کمر دا زور، ایک تلوار ہی نہ کول. ہاں اے میری تلوار ہی گھن. عباس حیران ہے، ہون تھی رکیندہ ہے، ہون ہتھیار آپ پیا دیں دے. آدھے ونج لاشاں دے پہاڑ لا، جتنے دل آندے ہی مار. لیکن فضل دا بابا سوچ کے ماری، جتنے تین کربلا مارے شام چ بدلا مری زینب کو ڈیوڑا پوسی، شام چ بدلا مری سکینہ کو ڈیوڑا پوسی. عباس تلوار لہائیے، عباس خود لہائے. آدھے میرے ٹکڑے ہو جاویں. اللہ اللہ اکبر، اللہ اکبر. العظمت للہ. ہاں ہو گئی ہے تیری عبادت، میں چھوڑنے وہاں آئی تھا، لیکن اگلے سال وہ روسی جڑا ہو سی. ہاں درمیان والا سارا مضمون چھوڑ دیتم. لہ گئے عباس زین تو. حسین ٹردا ویندے عباس دے پاسے. ذہن چ رکھیے اوہ حسین ہے جڑا اکبر دی لاش تے رنا نہیں. اجا عباس دور ہا، زہرا دلال دی بلا تشبیہ نظر پئیے. حسین پگ لہا کے زمین تے سٹیے، کربلا دی ریت چاہ کے والاج پائیے. حسین گریبان چاک کی تھے. اور کلیجہ پھاٹی ونی میں نے تو ناراض نہ تھی بھی. کیوں؟ حسین ڈٹھے چھڑے بازو نہیں، عباس دے زانو ہی نال کوئی نہیں. اللہ اکبر، العظمت للہ. ملونا بازو ہی کٹن، عباس دے زانو ہی کلم کیتے نے. حسین پہلے تھا راج رنے، منہ تے تماچے مارن. وطرو کیا دے عباس یہ میں تیری لاش این حالت خیمے گھن ونجا. بیا کوئی مرے نہ مرے مری سکینہ ضرور مروے سی. ٹھیک ہے مولا نہ گھن ون میری لاش، بس میں ممبر چھوڑیں دا پیا سمجھے چاہ گئے کبارے چرو سے. یہ میں شام کو تھکا ہویا مزدور گھر ول دے نا، یہ میں چادر زہرا دلال مونڈے دے سٹیے، تھکے پیرا نال خیمے آئے. زمین تے بہ گئے، بھیڑ بھیرا اشارے کریں دن. مکانیاں و سکینہ تھوڑی دیر تے رہ دی رہی ہے. جو میں جھک دو پانی آن دے آئیے بلا تشبیہ. بابے دے گالے باہی پہن، بابا میرا چاچا غازی اللہ اکبر، العظمت للہ. یہاں میں میرے چاچے کو گھنن کل ہاں کیوں والا ہے. فکرہ سمجھی. حسین رو کیا دے تیرا چاچا ماریا گئے. میں باہی کچھس گل چوں رو کیا دیا ماریا تو میرا اکبر ہی گیا ہا، ماریا تو ویر کاسے میں گیا ہا. انہاں دی لاش تخی میں آئیے. اور اللہ جانے میں کی میں پڑھسا تو کی میں سن سے. حسین دل سوچے دسیں دا تو سکینہ مر دیئے. حسین آدھے سکینہ تیرا چاچا کڑیل جوان ہے، میں ضعیف ہو گیا، میں کنو عباس دی لاش شو دی نہیں. پیو دے گالے جو باپ آکے کڑ کے پھپھی دی باہ پکڑ کے آدھے پھپھی زینب اٹھی، امارا باپ اٹھی،
اما لیلا اٹھی آ میدان جلو میرے چاچے غازی دی لاش خیمے جاؤ حسین آدھے نہ ونجی میری سکی